کس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ ہمیں بھی تو پتا چلے۔ حیدر کی اچانک آمد اسے چونک آ گئی۔ اس نے جلدی کیمرہ بند کیا۔ وہ اس کے کیمرے میں جھانک رہا تھا۔ وہ ترکی زبان میں گویا ہوا۔ حیدر نے اس کے کیمرے کا تعاقب کیا جہاں سمر، نور اور دیگر لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ حیدر جو کچھ محسوس کر چکا تھا وہ زبان پر نہ لایا۔ میرے کمرے سے میری سانگز والی US لا دو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تبھی میں اگر وہاں گیا تو کام میں مصروف ہو جاؤں گا، اس نے بارش سے کہا۔ بارش اس بات میں سر ہلائے وہاں سے چلا گیا۔ ساشا اور اس کی دوستوں نے اس کا ولا میں جانے تک اپنی نظروں سے تعاقب کیا۔ اف، کتنا ڈیشنگ ہے یہ۔ ساشا، تمہارے تو مزے ہیں، اتنا حسین لڑکا تمہارے گھر میں رہنے آیا ہے، ساشا کی دوست نے اس سے کہا جو کولڈ ڈرنک پی رہی تھی۔ خاک مزے، بہن کہتے ذرا بھی اس کا منہ نہیں تھکا، منحوس مارا۔ اس نے آسٹرو سے کولڈ ڈرنک کا ایک سپ لیا۔ تیری تو شکل ہی بہن جی والی ہے، نور کی بہن ہے۔ پلویشا نے ساشا کا مذاق اڑایا۔ زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ہمت ہے تو خود بھی ٹرائی کر لو، اور مجھے اس نور سے نہ ہی ملاؤ تو بہتر ہے، بس نام کا ہی نور ہے اس کے پاس، ساشا مغرورانہ انداز میں بولی اور اپنے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ ٹرائی تو میں بھی ماروں گی ایک، کیا پتا میرا کام فکس ہو جائے۔ بابا بتا رہے تھے چودھری ملز کا اکلوتا وارث ہے یہ، پر ماں باپ کے بیچ لڑائی کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ پلویشا نے اس کی ہسٹری بتائی۔ وہاں موجود تمام لڑکیوں کی آنکھوں میں جیسے لالچ ہی آ گئی، سب اس چمکتے ہیرے کو پانے کی خواہش میں مبتلا ہو گئے۔ تم جانتے ہو نا کیا کرنا ہے تمہیں؟ سائم دیکھو، کچھ ایسا کرنا سارا الزام اس لڑکی پر ہی آ جائے، سمجھے نا؟ اس کو خوب ذلیل کرنا ہے مجھے، اتنا کہ اپنے اس تھپڑ کی گونج میرے کان میں دوبارہ نہ بجے۔ عزیر نے سائم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، اب چلتا ہوں اس کمرے میں، پیچھے کسی کام سے بھیجو اسے، سائم کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پیچھے کے راستے سے اس کمرے میں پہنچا تھا۔ سنو لڑکی، یہ دادی نے دیا ہے، الماس کو کہو کہ یہ اپنے کمرے میں رکھا ہے۔ اس نے کچھ پیسے اس بچی کے حوالے کیے۔ بچی سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عزیر سٹیج پر آ کر بیٹھا جہاں اس کی روایتی رسمیں ہو رہی تھیں۔ الماس آپی، یہ دادی نے دیا ہے، کہہ رہی ہیں کمرے میں رکھ دو۔ اس نے وہ رقم الماس کے حوالے کی اور کھیلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے وہ اس سے سوال پوچھتی، وہ بچی بھاگ چکی تھی۔ یہ رقم کیوں دی ہے دادی نے؟ ہو سکتا ہے نفیس تایا نے دی ہو، ابھی رکھ دیتی ہوں، بعد میں پوچھ لوں گی۔ اس نے رقم کی جانب دیکھا، پھر اپنا دوپٹہ سنبھالتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ لو تمہاری USB۔ بارش نے USB اس کی جانب بڑھائی۔ حیدر نے DJ کو دی، اس نے گانے لگائے۔ انگوٹھا پکڑائی کی رسم شروع ہوئی تھی۔ تمام دلہے کی سالیاں وہاں موجود عزیر کا انگوٹھا پکڑے ہوئے تھی۔ سب وہی مگن تھے، کسی کا دھیان نور پر تھا ہی نہیں۔ 10 لاکھ روپے چاہیے ہمیں، ایک سالی نے ڈیمانڈ کی۔ 10 لاکھ میں زیرو کتنے ہیں پتا ہے؟ حیدر ان کی ڈھٹائی پر چڑھ کر بولا۔ دلہے کے بھائی، آپ سائڈ پر ہی رہیں، یہ ہمارا آپس کا میٹر ہے، رمشا بیچ میں بولی۔ بڑی آئی تم آپس والی، بس 1 لاکھ سے زیادہ نہ دین کو زیر بھائی۔ حیدر بھی محلے کی آنٹیوں کی طرح بحث میں مشغول ہوا۔ بارش کا جی ہوا اس خوبصورت منظر کو کیمرے میں مقید کرے۔ کیمرے کو ارد گرد تلاشا مگر نہ ملا۔ تم اتنی خوبصورت ہو، جانتا نہیں تھا میں۔ ایک آواز اس کی عقب سے آئی، ہاتھ میں موجود رقم ہاتھ سے چھوٹی۔ نشے میں دھت آواز، وہ سہمی سی وہیں جم گئی، پاؤں میں حرکت ہی نہ تھی۔ دروازے کو بند کیا تو زور سے آواز کانوں میں پڑی۔ ہلکی سی گردن گھما کر دیکھا، وہاں ایک آدمی چلتا اس کے قریب آنے کو تھا۔ وہ مکمل پلٹی، ساتھ پڑا گلدان اٹھایا۔ آگے مت آنا ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں، گھبرائی سی آواز میں بولی۔ ہاتھ بار بار کانپ رہا تھا۔ اس نے بیزاری سی شکل بنائی، پھر جھٹکے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ ہاتھ سے گلدان گرا اور زمین بوس ہوا۔ ایک میں اور ایک تم دونوں ملے، کس طرح؟ وہ گانا گنگنانے لگا جبکہ نور رو رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو خدا کے لیے۔ وہ روئی۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نور نے گھبراہٹ میں ساتھ پڑا لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ ہاتھ پر گرفت ہلکی ہوئی۔ سائم نے اپنا سر پکڑا۔ اس نے سائم کی ہتھیلی پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ پیچھے ہوا۔ نور دروازے کی جانب بھاگی، لاک کھولا اور دروازے کو پیچھے کی جانب دھکیلا، مگر کسی نے باہر سے بھی دروازے کو لاک کر دیا تھا۔
کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے۔ اب کی بار آنکھوں میں انگارے جلتے دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبرائی اور دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ مجھے بچاؤ، بچاؤ، میری مدد کریں۔ روئی ہوئی آواز میں وہ حلق کے بل چیختی ہوئی کہہ رہی تھی، مگر لاؤڈ میوزک کی وجہ سے آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ بس، وہ یہ کہتا اس کی جانب آیا۔ مل گیا۔ بارش نے کیمرہ ہاتھ میں لیا اور کمرے سے باہر نکلا۔ میری مدد کرو، ایک روئی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے آواز کا تعقب کیا جو کہ برابر والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کمرے کی جانب گیا۔ باہر سے کنڈی لگی تھی اور اندر سے مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ معاملے کو سمجھتا سرس سے دروازے کو کھول گیا۔ وہاں کا منظر آنکھوں میں آگ برسانے کے لیے کافی تھا۔ وہ روتی ہوئی بڑی سی کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ سامنے اسے دیکھ بھاگ کر اس کی جانب لپکی۔ ہاتھوں میں موجود گجرے کی پتیاں اور ماتھے کی بندیاں سب گر چکے تھے۔ وہ حال سے بے حال اس کے پیچھے آ چھپی۔ مجھے بچا لیں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس نے بارش کے کرتے کو مضبوطی سے پشت سے پکڑا ہوا تھا۔ آپ محفوظ ہیں، اس نے دھیمے سے اسے تحفظ کا یقین دلایا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ خود ہی آئی تھی۔ میں نے کہا بہن جاؤ یہاں سے۔ کہتی ہے مجھ سے شادی کر لو۔ وہ بارش کو اپنی جانب آتا دیکھ پیچھے ہوتا چلا گیا اور ہکلاہٹ میں اس پر الزام دھرتا جا رہا تھا۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہو بارش؟ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس میں ایسا ہی کیا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ خود۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک لفظ اور منہ سے نکالتا، ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر لگا۔ بارش نے اندھا دھن اسے مارنا شروع کیا۔ ہاتھ بچا کر وہ لان کی جانب بھاگا۔ بارش بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس نے سائم کو کالر سے پکڑا اور منہ ہی منہ پر مکے برسانے لگے۔ حیدر اور باقی لڑکیوں نے چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ وہاں موجود تمام لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ بارش ہوا کیا ہے؟ چھوڑ اسے۔ اس نے بارش کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ وہ پیچھے ہوا۔ چہرے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ غصے سے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے جان سے مار دے گا۔ بارش ہوا کیا ہے؟ حیدر نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا اور اس سے سوال کیا۔ سائم بحال سے بحال دوسری جانب کھڑا تھا۔ عزیر پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے لڑکی کی توہین کی، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے غصے سے ترکی زبان میں حیدر کو معاملے سے آگاہ کیا۔ حیدر کا دھیان فوراً نور کی طرف گیا۔ بارش کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا اور بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب گیا جہاں وہ بلکتی ہوئی کھڑی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں شرمندگی ابھری۔ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھا، اس بات سے اب مزید شرمندہ ہو چکا تھا۔ اسے نور سے محبت نہیں تھی، ہمدردی اور گلٹ تھا جس کو دور کرنے کے لیے وہ اسے اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک گیا۔ ساتھ ہی تمام گھر والے وہاں پہنچے۔ وہ دادی کے گلے سے آ لگی۔ سائم کو زیر نے فرار کروا دیا تھا۔ میری بچی، کیا ہو گیا میری بچی تجھے؟ ہائے نفیس دیکھ۔ دادی بیچارگی سے آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ نفیس کیا دیکھیں؟ ہاں، آپ کی پوتی خود ہی بد چلن ہے، نہ جانے کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپناتی ہے یہ۔ شگفتہ بیچ میں بول پڑی۔ نفیس نے آنکھوں سے منع کیا مگر وہ کس کی سنتی۔ اللہ اللہ، ہماری بچیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو اتنی شریف ہیں، کبھی ایمن اور پلوشہ دروازے پر اکیلی نہیں جاتی۔ الفت نے اپنی بچیوں کی تعریفوں کے پھول باندھے۔ کریں ان کی پوتی، اور دیکھیں نفیس، ارے اس کے باپ نے نہ جانے کس کا خون ہمارے سر لے لیا۔ آج اثر تو دکھانا تھا نا اسے۔ رجو کہتی رہی کہ چھوڑا ایدھی سینٹر میں، مگر نہ، اسے خدمت خلق کا بھوت سوار تھا۔ بیوی بھی ہاتھ سے گئی اس منحوس کی وجہ سے، اور آج عزت بھی گئی۔ شگفتہ نے صحیح کی اسے سنائی۔ بس کر جا شگفتہ، بس کر جا۔ دادی نے اسے چپ کروانا چاہا مگر وہ تو چپ ہونے کی نہیں تھی۔ کیا بس کر جاؤں؟ آپ کی نور کے کٹھے چھٹے کھولنا شروع کیے تو بس کر جا، بد کردار عورت۔ وہ اسے باتیں سنا رہی تھی جبکہ حیدر اور نفیس خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ غلط بات نہ کرے شگفتہ پھپھو، پیچھے سے کوئی تو اس کے حق میں بولا تھا۔ سمر، تم بیچ میں مت آؤ، شہزیب نے اسے منع کیا۔ کیوں نہ بولوں میں بیچ میں بابا؟ وہ کب سے بکواس کیے جا رہی ہیں اور یہاں موجود تمام نام نہاد مرد سن رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نور اور دادی آپ میرے ساتھ چلیں، ہمیں آج ہی لاہور کے لیے نکلنا ہے، میں نے ٹکٹ بک کروا لیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نور کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے میں لے جانے لگی۔ پھر کچھ پل کے لیے رکی۔ بابا، آپ اور ماما بھی اگر ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کر وہ نور کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔
اچھی خاصی تقریب کو تماشے میں بدل دیا ان لوگوں نے۔ میری ہی مت ماری گئی تھی جو دعوت دین کمزرفوں کو، شگفتہ کہتی وہاں پیر پٹکتے چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حمایتی الفت اور اس کے گھر والے چلے گئے۔ اب بس حیدر اور نفیس وہاں موجود تھے۔ نفیس 2 قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ نہیں حیدر، تم اس قابل نہیں کہ اس کا ہاتھ تھام سکو، تم تو اسے وہ تحفظ بھی نہ دے سکے جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ سارا الزام حیدر پر ڈال کر اسے وہیں تنہا چھوڑے چلے گئے، جب وہ بس شرمندگی میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ وہ بھی کمزور مردوں میں سے ایک تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ان ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سمرا جھٹک پٹک کے ساتھ سارا سامان بیگز میں ڈال رہی تھی اور ساتھ ہی ان کو سلواتیں سنا رہی تھی، جبکہ دادی اس کے پاس تھی۔ اس پر یک کے بعد دیگرے رازوں کا پردہ جو چاک کر دیا تھا شگفتہ نے۔ دادی، مجھے گھن آ رہی ہے خود سے۔ دادی، میرا ہاتھ کاٹ دیں، میرے ہاتھ کو جلا دیں، میرے بالوں کو کاٹ ڈالیں۔ میں نے آج تک ایک دیوار کے پیچھے خود کو چھپائے رکھا تھا، وہ دیوار گر گئی ہے دادی۔ اس نے میری ان کلائیوں کو پکڑا۔ دادی، مجھے اپنے ہاتھوں سے نفرت ہو رہی ہے۔ دادی، مجھے ماریں آپ۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے اپنی چپ توڑی تھی۔ وہ بے دردی سے اپنے ہاتھ کو رگڑنے لگی، جیسے وہ اس لمس کو مٹا دے گی۔ وہ حواس باختہ روئی جا رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہی تھی۔ دادی اور سمر دونوں سرس سے اس کے قریب آئیں۔ نہیں میری بچی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دیوار جو تو نے اپنے گرد قائم کی تھی وہ اب بھی وہی موجود ہے۔ وہ اسے اپنے سے لگائے دھیمے دھیمے اس کا سر سہلا رہی تھی، جبکہ سمر صرف بے چارگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں دادی، میں ہی غلط ہوں، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا ادھر۔ میں خود کو ختم کر لوں گی دادی۔ میرے بابا کی عزت میری وجہ سے خاندان کی نظروں میں گر گئی۔ دادی، میں بوجھ بن گئی ہوں آپ پر اور بابا پر اور اس دنیا پر۔ میرے نصیب خراب ہیں۔ میں ایک بدقسمت لڑکی ہوں جس کا نصیب اور شکل ایک جیسے ہیں۔ دادی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے یہ تانے اور دنیا کی باتیں برداشت نہیں ہوتی اب۔ مجھے لگتا ہے دنیا میں سب نیک ہیں سوائے میرے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مگر آواز پھر بھی بھرائی ہوئی تھی۔ سمرا اس کی بات پر غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ سمجھتی کیا ہو تم اور ان باتوں کا مطلب؟ نور، تمہارا نصیب ان 2% کے لوگوں نے نہیں لکھا جو خراب ہو۔ تمہارا نصیب تم سے محبت کرنے والے رب العالمین نے لکھا ہے۔ اپنے کو کوسنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوتا سب کے سامنے اس منحوس کو منہ توڑ دیتی، اور اس فتنہ عورت شگفتہ کا بھی۔ بہت ہو گیا لحاظ، بہت ہو گئی مروت۔ نور دیکھو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ تمہارے کردار پر بات کرے۔ تمہیں اس عورت کے منہ پر تماچا مارنا تھا اپنے لفظوں سے۔ اس وقت چپ کیوں تھی تم؟ اور رہی بات شکل کی، تو تم ان لاکھ لوگوں سے بہتر ہو جو گوری شکلیں رکھ کر کالے دل رکھتے ہیں۔ تمہارا یہ سانولا رنگ کتنا پرکشش ہے تم جانتی ہو؟ اب کی بار اس کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ اس کے سوال پر نور نے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ اتنا پرکشش کہ مجھے کبھی کبھی جلن ہوتی ہے کہ تمہاری جیسی کیوں نہیں ہوں میں۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی مسکراہٹ اس کے روتے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ وہ اب بیڈ کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ اب وہ دھیمی اور محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، کسی کے کہہ دینے سے تمہاری اور تمہارے بابا کی عزت کم نہیں ہوگی۔ اللہ نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت۔ تم بوجھ نہیں ہو نورالعین، تم طاقت ہو اپنے بابا کی، اپنی دادی کی۔ تم کمزور پڑو گی تو ان کو کون سہارا دے گا؟ نورالعین، بیٹیاں بوجھ نہیں رحمت ہوتی ہیں۔ اس نے نور کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے نورالعین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا جو سرخ ہو چکے تھے بے دردی سے رگڑنے کی وجہ سے۔ یہ ہاتھ اور یہ بال بہت خوبصورت ہے نورالعین۔ اس کی خوبصورتی قائم رکھنے کے لیے اس کو چھپا لو تاکہ سائم جیسے بھیڑیے اس کو نہ دکھے۔ اس نے دھیمی بات کہی، پھر دوبارہ اٹھ کر بیگ کی جانب گئی اور بیگ کی زپ بند کی۔ یہ باہر ٹیکسی میں رکھ دیں رحمت چاچا، اس نے ایک ملازم سے کہا۔ ملازم حکم کی تعمیل کرتا ان دونوں بیگز کو اٹھائے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی ساتھ باہر جانے لگی جب نور نے اسے آواز دی، سمر۔ وہ ایک پل کو رکی اور گردن گھما کر اسے دیکھا۔ نور سرد سے اٹھی اور تیز قدموں سے چل کے اس کے گلے سے آ لگی۔ اس کو سمر کا گلے لگانا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اس کی بات کو سمجھ چکی ہے، اور یہ بھی کہ وہ اس کی احسان مند ہے۔ میں نے کبھی سچے دوست نہیں دیکھے سمر، لیکن میں جانتی ہوں وہ بالکل تمہارے جیسے ہوتے ہوں گے۔
وہ بھرائی آواز میں بولی۔ سمر نے آنکھوں میں آنسو چھلکے، وہ اس کی سچی دوست بن گئی تھی۔ ہمارے ہاں دوستی کا مطلب غلط ہی لیا جاتا ہے۔ دوست کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو مذاق کے نام پر آپ کی تذلیل کریں، آپ کی ظاہری لک کا مذاق اڑائیں، بلکہ دوست تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کا مذاق بنانے والوں کا منہ توڑ کر جواب دیں۔ وہ آپ کو اسی حالت میں قبول کرے جیسے آپ ہیں۔ وہ آپ کو آپ کی ظاہر سے نہیں باطن سے محبت کریں۔ وہ دوست ہی نہیں ہوتے جو آپ کا مذاق اڑائیں۔ انسان کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا کر کہہ دینا کہ یار مذاق تھا، تو ایسے مذاق سے اور ایسے لوگوں سے خود کو بچائیں۔ یہ لوگ آپ کو ذہنی بیمار اور احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں تو ان سے دور ہو جائیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں احساس محرومی کا بڑا حصہ ایسے ہی لوگ لاتے ہیں جو خود کو آپ کا دوست کہتے ہیں۔ میں نے تو طے کر لیا ہے، کل ہی میں حیدر اور ایمن کا نکاح کروا دوں گی۔ اللہ اللہ کر کے باپ بیٹے کے سر سے ہمدردی کا بخار اترا ہے۔ اگر وہ دوبارہ ہو گیا تو مشکل ہوگا، اب اس کے پاؤں میں ہی نکاح کی زنجیر ڈال دوں گی۔ شگفتہ الفت اور سکندر سے گویا ہوئی، باجی یہ کچھ جلدی نہیں ہوگا، ابھی میری ایمن بہت چھوٹی ہے۔ سکندر الجھن زدہ چہرہ لیے بولے، سکندر آپ چپ کر جائیں، آپا آپ کو جو ٹھیک لگے آپ وہ کریں۔ الفت نے اس کی بات کو بیچ میں کاٹا۔ سکندر اس کی بات پر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ الفت اور شگفتہ اب نکاح کی تیاری میں مصروف تھی۔ دمکتے سورج کی چمک آج اسے لاہور کی گلیوں میں محسوس ہوئی۔ وہ کراچی سے واپس آئے تھے رات میں ہی، مگر احمد وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ معمول کے مطابق وہ دکان کے کسی کام سے رات باہر ہے، تبھی سو گئے۔ سمر کے بابا اور ماما بھی اس کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ وہ انہیں گھر ڈراپ کیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دادی بابا کہاں ہیں؟ ابھی تک نہیں آئے؟ کل رات بھی نہیں تھے گھر میں۔ اب محمود بھائی سے پوچھیں کہ بابا کہاں گئے ہیں، شاید انہیں معلوم ہو۔ میں نے انہیں کراچی بلایا تھا مگر وہ کراچی بھی نہیں آئے۔ وہ دادی کو ناشتہ دیتے ہوئے لہجے میں پریشانی اور فکر لیے گویا ہوئی۔ ہاں فکر تو مجھے بھی ہو رہی ہے، ناشتہ کر لوں پھر جاؤں گی محمود کے پاس۔ انہوں نے پراٹھے کو توڑا۔ وہ ساتھ ہی دادی کے بیٹھی جو کہ صحن میں چرپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کو کوئی اور بھی بات پریشان کر رہی تھی، نہ جانے کون سی وہ نہیں جانتی تھی۔ بیٹا کیا بات ہے جو پریشان کر رہی ہے؟ وہ اس کی گھبرائی سی شکل دیکھ کر بولی۔ دادی مجھے وہاں کراچی میں کچھ عجیب لوگ دکھے۔ دادی وہ کسی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، مجھے ایسا لگا، اس نے اپنی الجھن بتائی۔ نہ جانے ایسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دادی نے اس کی بات کی نفی کی۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ میرا وہم ہے۔ وہ بھی دادی کے فیصلے کی تصحیح کر گئی۔ ہم نے یوسف چودھری کو اٹھا لیا موسیٰ، مگر وہ ادھوری بات کہہ گیا۔ کیا مگر؟ موسیٰ نے تعجب سے پوچھا۔ مگر ایک خاتون نے مجھے دیکھ لیا تھا، مجھے ڈر ہے کہیں وہ میڈیا پر بات نہ کر دے۔ اس نے موسیٰ کو حال سے آگاہ کیا۔ کیا کرتے ہو تم؟ سب جانتے ہیں تم اکبر چودھری کے خاص بندوں میں سے ہو، ایسی حماقت کیسے کی تم نے؟ اس نے کوئی تصویر وغیرہ بنائی تھی؟ اس نے غصے سے کہا اور آخری جملہ بیزاری سے ادا کیا۔ نہیں موسیٰ، اس نے ایک اچھی خبر اسے سنائی۔ تو پریشانی کی کیا بات ہے بابر؟ تم بھی حد کرتے ہو احمق کہیں کے، اس نے غصے سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ موسیٰ یوسف کی ذمہ داری تم پر ہے، اب اسے ارسلان کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رکھوں گا۔ میرے بھائی تمہیں انصاف نہیں ملا، وہ اداسی سے خود سے گویا ہوا۔ نہ جانے کون سا حادثہ تھا ایسا جس نے سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا اور چمکتی ہوئی چودھریوں کی حویلی میں ویرانی کر دی تھی۔ اور یہ اورنگزیب تھا کون، اور اس کے نام سے نفرت کیوں تھی سب کو؟ ماما یہ کیا ہے؟ وہ حیرانی کے تاثرات لیے ان کے سامنے کھڑی ہوئی، جنہوں نے سرخ رنگ کا جوڑا اور زیورات اس کے بیڈ پر لا کر پٹخے تھے۔ جو تمہیں دکھ رہا ہے یہ وہی ہے۔ وہ اس کی سوچ اور ذہن میں آنے والے خدشوں کو درست کر گئی تھی۔ ایمن کے جسم میں تو کرنٹ سا ہی دوڑ گیا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، لے جائیں اور پھینک دے اس کو۔ وہ تو جیسے اپنے حواس ہی کھو چکی تھی۔ چپ کر جاؤ، اگر تم نے ٹیں ٹیں کی نا تو اس بالاج کو آخری باری دیکھو گی، جان سے مروا دوں گی اسے۔ الفت کی دھمکی پر اس کی تو روح ہی کھام گئی۔ وہ بلکتی ہوئی الفت کے قدموں میں گر گئی۔ ماما ایسا تو اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا کوئی۔ ماما میں جی نہیں پاؤں گی۔ ماما خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیں۔ ماما نہیں کروائیں حیدر نکاح میرا۔ وہ ان کے پاؤں میں گری اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس کی ماں اپنے قدموں کو پیچھے کیا۔ نکاح تو تمہیں ہر حال میں کرنا ہوگا،
یہ کہہ کر وہ دروازے کو بند کیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ سرخ جوڑے کو دیکھ کر آنسو بہاتی، پھر اٹھا کر وہ جوڑا پھینکا۔ نہیں کروں گی میں نکاح، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ چہرے کی سفید رنگت سرخ اور گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی جب اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ بالاج کا نام جگمگایا۔ اس نے جھٹ سے فون کو اٹھا لیا۔ ایمن، میں کراچی آ گیا ہوں، میں خود بات کروں گا تمہارے باپ سے، بالاج نے اس سے کہا، مگر اس کے رونے کی آواز پر وہ گھبرایا۔ ہیلو ایمن، ہوا کیا ہے؟ وہ گھبرائی آواز میں پوچھنے لگا۔ بالاج، میرا نکاح کروا رہے ہیں یہ، بالاج مجھے لے جاؤ یہاں سے، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، اس نے روتے ہوئے اپنی بات کہی۔ بالاج کو ایسے لگا جیسے اس کی سماعتوں پر کسی نے بم پھوڑا ہو۔ تم یہ نکاح نہیں کرو گی، تم نہیں کرو گی یہ نکاح، میں تمہیں لے جاؤں گا ایمن۔ اب کی بار اس کی آواز میں درد میں ڈوبی تھی۔ ایمن، تم نکاح سے چند لمحے پہلے ولا کے پیچھے والے گیٹ سے نکل آنا، ہم بھاگ جائیں گے، اس نے ایمن کو تجویز دی۔ نہیں بالاج، میرے بابا مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں نہیں کروں گی یہ کام، اس نے اس کی بات کا انکار کیا۔ ایمن، میں بھی تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہوں، مگر ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک بار ہمارا نکاح ہو جائے تو سب مان جائیں گے، اس نے ایمن کو سمجھایا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، بالاج نے اس کے فیصلے کو ترجیح دی اور کال کاٹ دی۔ حیدر، تمہارا دوست نظر نہیں آ رہا، شگفتہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ آپ کے بیٹے کی حرکت کے بعد کوئی بھی عزت دار شخص یہاں نہیں ٹھہر سکتا، وہ مجھ جیسا بے شرم نہیں تھا، عزت دار تھا تبھی یہاں سے چلا گیا، وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات پر شگفتہ گڑبڑائی۔ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ عزیر نے کیا ہے یہ؟ وہ گھبرائی سی بولی۔ حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی وہ انجان بنی۔ ماما، بچہ نہیں ہوں، تمام باتیں سمجھتا ہوں، میں نے ان کا فون چیک کیا تھا مگر مجبور ہو گیا، وہ ظالم شخص میرا بھائی تھا۔ اب اس کی آواز تھوڑی تیز تھی۔ بیٹا وہ غلط ہے، تمہارے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا، شگفتہ نے اس کی بات سے انکاری ہوئی۔ ماما بس کر دیں، خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں، اتنے ظلم نہ کریں کہ مکفات عمل ہو اور آپ برداشت نہ کر سکیں۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ شگفتہ اسے دیکھتی رہی۔ بھلا میں نے غلط کیا کر دیا؟ سبھی منہ سے آگ نکال رہے ہیں، سچ تو کسی کو برداشت ہی نہیں ہوتا۔ وہ بھی وہاں سے کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ کل رات، حیدر، وہ لڑکی کہاں ہے اور تم نے اس کے لڑکے کو جانے کیوں دیا؟ ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیتے، وہ سائم کے پیچھے تک دوڑا تھا مگر سائم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بارش، تم یا میں کچھ نہیں کر سکتے اس لڑکے کا، اور نہ ہی پولیس، وہ ایک منسٹر کا بیٹا ہے، وہ بیچارگی سے بولا۔ تو اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ بارش، میں کوئی تمہاری طرح چودھری کا پوتا نہیں ہوں، میرے بابا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر میں سائم کے خلاف جاتا تو وہ میرے بابا کو روڈ پر لے آتے، اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ تو اس لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ تم نے محض اپنے بزنس کے لیے اس کی عزت کو کسی خاطر میں نہ لائے؟ وہ غصے میں اور بے یقینی کی کیفیت میں گویا ہوا تھا، اسے کبھی یہ توقع اپنے سب سے اچھے دوست سے تو کبھی نہیں تھی۔ بارش، تم جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو، اس نے بارش کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جس کو اس نے جھٹک کر پیچھے کیا۔ بھول جانا کہ کوئی دوست بھی تھا تمہارا، میں اس گھر میں مزید نہیں رک سکتا، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ حیدر کے کمرے سے باہر نکلا۔ حیدر میں اسے روکنے کی سکت ہی موجود نہ تھی اور نہ ہی نور کا سامنا کرنے کی، وہ خود کو کمرے میں محصور کر کے گیا تھا۔ روتی ہوئی اسی کمرے سے نور کی آواز بارش کے کانوں میں ٹکرائی۔ تمام باتیں اور سمر کا اسے سمجھانا وہ سن چکا تھا۔ نور، آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں، اس کا حشر بگاڑ نہ دیا تو میں بھی بارش نہیں، اور جب تک آپ کا سامنا نہیں کروں گا جب تک آپ کا بدلہ نہ لے لوں۔ وہ خود سے عہد کرتا مضبوط قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جسم کا پور پور بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ ان کو اگر میرا احساس نہیں تو میں ان کا احساس کیوں کروں؟ وہ کچھ پل سوچتی بالاج کو فون ملا گئی تھی۔ کیا فیصلہ ہے؟ بالاج نے سیدھی بات کی۔ میں تیار ہوں بالاج، اس نے ہمت جمع کیے اس کو جواب دیا۔ بالاج کے لبوں پر ایک مسکان آئی۔ ٹھیک ہے، تم پیچھے کے دروازے سے جلدی باہر آنا اور پھر ہم نکل چلیں گے، تم اپنا سامان پیک کر لو، وہاں میرا ایک دوست بھی ہے، وہ تمہیں بتا دے گا تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے پلان کو ترتیب دیا۔ وہ حامی بھر گئی۔
زندگی اپنی پہیلیوں میں کس ایک کی زندگی الجھانے کو تھی، اور نہ جانے وہ کون تھا۔ محمود بھائی نے کہا ہے بابا کراچی کے لیے نکلے تھے، اس کا مطلب وہ ہمیں لینے ادھر گئے ہیں؟ اس نے دادی سے سوال کیا۔ ہاں۔ نور، تجھے ضرورت ہی کیا تھی اس کو پریشان کرنے کی؟ دادی نے بیزاری سے کہا۔ دادی، بس مجھے وہاں سے واپس آنا تھا، اس نے اداسی سے جواب دیا جب دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی کا دروازہ اتنے زور سے پیٹتے شرم آنی چاہیے ان کو۔ ابھی سناتی ہوں، صحیح کی بات ہے ان کو، یہ وہی بچے ہوں گے کرکٹ کھیلتے گیند آ گئی ہوگی چھت پر۔ دادی دوپٹہ اٹھائے دروازے کی جانب گئی، ہاتھوں میں بندوقی لیے بہت ہٹے کٹے آدمی گھر میں داخل ہوئے، چہرے کو رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ ارے کون ہیں آپ، یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ بغیر اجازت گھر میں گھستے چلے گئے۔ حسن آرا بھی ان کے پیچھے چلی آئیں۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ ایک آدمی صحن میں کھڑا زوردار آواز میں بولا۔ وہ خود کو کچن میں چھپا گئی تھی۔ یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ دادی نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اے، گھر کو چھان مارو، اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ اس کا حکم ملتے ہی سب جال کی طرح پورے گھر میں پھیل گئے تھے۔ فون اٹھا کمبخت آدمی۔ بابر پریشانی سے ٹہلتا ہوا بار بار کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ موسیٰ کی بات اسے پریشانی میں ڈال گئی تھی۔ اس نے موسیٰ کے حکم سے پہلے ہی اپنے کچھ بندے نور کے گھر کی جانب روانہ کر دیے تھے۔ اس احمقانہ فیصلے کو وہ موسیٰ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کب سے جعفر کو کال ملا رہا تھا، مگر مجال ہے جو وہ فون اٹھا لے۔ موسیٰ کو معلوم ہوا کہ میں نے اس لڑکی کو اغوا کا حکم دیا ہے تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ بابر کو خوف کے مارے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بابر، تم کو معلوم کر لینا تھا اس بارے میں، ایک اس کا ساتھی کہنے لگا۔ زندگی صرف حماقتوں میں ہی گزار دی میں نے، مجھے لگا کہ یہ صحیح تھا۔ اب یہ بھی تو فون نہیں اٹھا رہے ہیں، اگر وہ اس معصوم کو اٹھا لائے تو، اور اگر اکبر چودھری کو معلوم ہو گیا کہ میں نے بے وجہ کسی معصوم کو اغوا کیا ہے تو وہ میری جان ہی نکال دے گا۔ وہ خوفزدہ سا کہنے لگا۔ اکبر چودھری سے پہلے موسیٰ چودھری تجھے مار ڈالے گا۔ اس نے بابر کے جملوں کی تصحیح کی۔ مجھے خوف آ رہا ہے، اظہار کچھ کر۔ بابر نے اظہار سے کہا۔ ہر بار الٹے کام کر کے میرے پاس ہی آنا ہے تم نے، وہ ناک چھڑا کر بولا۔ اب مصیبت کے وقت تم بھی بھاؤ کھاؤ گے، وہ خفا سا بولے۔ سب سے پہلے تو ان کمینوں کی دھلائی کریں گے فون نہ اٹھانے پر، پھر دیکھتے ہیں بعد میں کیا کرنا ہے، اظہار نے کہا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں سے لگائی اور ایک خوبصورت سے لائٹر سے اسے سلگایا۔ اب وہ سگریٹ کا دھواں وہاں موجود فضا میں پھیلا رہا تھا۔ یہ رہی وہ لڑکی استاد۔ ایک آدمی نور کو پکڑے صحن میں لایا۔ میرا ہاتھ چھوڑے۔ دادی یہ کون ہے، بچائیں مجھے۔ وہ مزاحمت کرتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ لے چلو اس کو، وہ یہ کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو، ایسے کیسے لے جا سکتے ہو، چھوڑو اس کو۔ دادی اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس پہلوان جیسے آدمی کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے بندوق دادی کے سر پر رکھی۔ عافیت چاہتی ہو تو خاموش رہو، اس نے دھیمے سے کہا۔ نور کی تو جان ہی خوش ہوئی تھی بندوق دیکھ کر۔ میری دادی کو چھوڑے۔ نہیں دادی پلیز، چھوڑ دے انہیں، گولی مت چلائیں خدا کے لیے، وہ خوفزدہ سی کہنے لگی۔ اس نے نور کو دیکھا۔ اوئے، گاڑی میں ڈالو اس کو۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے، جبکہ بس وہ چیختی رہی، مدد مانگتی رہی، مگر محلے والے بھی یوں ہی کھڑکیوں سے تماشا دیکھتے رہے۔ حسن آرا نے بھی بچانے کا کہا، مگر ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی بیچ میں بولنے کی۔ اسے جیپ میں ڈال کر وہ زن سے جیپ اڑا کر لے گئے۔ وہاں کسی نے پولیس کو فون کیا تھا اور ہمیشہ کی طرح پولیس دیر سے ہی پہنچی تھی۔ محلے کی آنٹیوں میں چہم گویاں ہونے کو تھی، سب میں ایک سنسنی پھیل چکی تھی۔ دن دہاڑے کسی کے گھر میں گھس کر بندوق کے زور پر وہ ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہاں موجود ایک پڑھے لکھے شخص نے پولیس کو ان کی جیپ کا نمبر بتایا اور ساتھ جا کر دادی نے FIR درج کروائی تھی۔ وہ شال میں لپٹی ہوئی پیچھے کے دروازے سے باہر کی جانب نکلی اور چوروں کی طرح باہر موجود ٹیکسی میں بیٹھی جو پہلے ہی باہر کھڑی تھی۔ وہ اور پلوشا پارلر سے تیار ہو کر آ چکے تھے۔ ایمن بہانے سے اپنے کمرے میں گئی تھی جبکہ پلوشا ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ بارات کی وجہ سے سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ نظر بچاتے ہی وہ سب کو چکما دیے دلہن کا جوڑا اتار کر وہیں بیڈ پر پھینک دیا، سونے کے زیور اور کچھ قیمتی سامان اپنے ساتھ رکھا اور عام سے کپڑوں میں ملبوس دروازے کو بند کیے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ بالاج کا دوست بھی تھا جس نے بھاگنے میں بہت مدد کی تھی۔
جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں وہ پھر قبر کی دیواروں تک بھاگتی رہتی ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے ماں باپ کی عزت بلکہ اپنی عزت نفس بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور زندگی بھر اس دنیا میں زندان کی سی کیفیت میں رہتی ہیں۔ جو لڑکیاں نادانی میں یہ قدم اٹھا لیتی ہیں وہ یاد رکھیں، جب ماں باپ کے گھر کی دہلیز پار کر لیتی ہیں نا، پھر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں ہوتا جو انہیں سہارا دے سکے۔ جب وہ گریں تو یہ حدیں اور روک ٹوک ہمیں قید لگتی ہے نا، در حقیقت یہ ہماری محافظ ہوتی ہیں۔ اور جو لڑکی 2 دن کی محبت میں ان حدوں کو عبور کر لیتی ہے، پھر وہ انمول نہیں رہتی، وہ عزت دار نہیں رہتی، چاہے وہ کتنی اپنے کردار کی صفائیاں پیش کریں۔ معاشرہ ان سے جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے، اور آج سارے دروازے بند کیے وہ ایک عزت بھری زندگی کو لات مارے ذلت کی دلدل میں جا پھنسی تھی۔ الفت کے کہے الفاظوں کا خمیازہ اس کی بیٹی کو بھگتنا تھا۔ وہ بارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ نرس نے آ کر باہر اطلاع دی۔ سب کے چہروں کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا؟ اکبر چودھری نے بے یقینی سے سوال کیا۔ جی، آپ پیشنٹ اور بیوی سے مل سکتے ہیں، نرس کہتی وہاں سے نکل گئی۔ اورنگزیب ہی ایک تھا جس کا چہرہ کھل اٹھا تھا، باقی سب کے چہرے مرجھا سے گئے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جھولے میں لیٹی ننھی سی بچی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیمے سے بچی کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بچی کسمسائی۔ اس نے بچی کے ننھے سے ہاتھ کو تھاما۔ بابا آپ کے پاس آئے ہیں میری جان۔ اس نے لبوں پر مسکراہٹ لیے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ امارہ نے دھیمے سے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنی بیٹی کے ساتھ یوں کھیلتا دیکھ اس کے چہرے پر حیرانی سے مسکان دوڑی۔ اس کا اس قدر بدل جانا کہیں وہ کسی خواب میں تو نہیں تھی، یا پھر وہ اس بیٹی کی وجہ سے ناخوش نہیں تھا؟ باہر موجود تمام لوگ بغیر بچی کو دیکھے واپس لوٹ چکے تھے۔ وہ برا تو نہیں تھا، مگر ہاں، زبردستی کے فیصلوں نے اسے برا بنا دیا تھا۔ وہ پلٹا تو امارہ نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا؟ ہاں، تھینک یو، اس نے دھیمے سے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ امارہ ہوش میں ہے اور اس کی بات سن سکتی ہے۔ اس نے دھیمے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہولے سے مسکرایا۔ رقم 7 لائی ہو نا آپ نے؟ بالاج نے سب سے پہلے ہی سوال کیا اس سے۔ ہاں، مگر زیادہ نہیں، بس یہ خالہ کی زیور اور یہ کچھ رقم بس۔ میک اپ زدہ چہرہ لیے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس کے حوالے کیا۔ بالاج کی آنکھوں میں لالچ اتر آئی، مگر وہ ایمن تو اندھی تھی محبت میں، وہ دیکھ نہ سکی۔ بالاج، ہمیں نکاح کرنا چاہیے سب سے پہلے، اس نے مشورہ دیا۔ ہاں، سب سے پہلے نکاح ہی کریں گے، لیکن کل صبح، ابھی میرے ایک دوست کا فلیٹ ہے، ہم ادھر جائیں گے۔ رات کے اس پہر ہم نکاح کے لیے کہاں جائیں گے؟ اس نے ٹال دیا اور وہ بھی بھولی بنے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں بہت خوش ہوں بالاج، مجھے ہم سفر میں تم جو مل گئے، وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، جس پر اس نے صرف اپنا سر ہی ہلایا۔ یہ جوس پی لو تم، جب تک میں اپنے دوست سے مل رہا ہوں۔ اس نے جوس ایمن کے حوالے کیا۔ اس نے لبوں سے لگائے جوس کا گلاس ختم کیا، پھر وہیں بستر پر بیٹھے وہ اس کی منتظر تھی۔ کچھ ساتوں بعد چکر آئے، خود کو سنبھالتی سنبھالتی وہیں گر گئی۔ الفت، جا کر ایمن کو لے آؤ، گھر میں ہوگی، نکاح ہونا ہے اب اس کا، شگفتہ نے الفت سے کہا۔ مایوں کے مقابلے میں آج زیادہ مہمان تھے۔ لڑکی والوں کا پورا گھر اور ان کا پورا خاندان وہیں جمع تھا۔ آپا، میں نے لڑکیوں کو کال کی ہے، ایمن کو لاتی ہی ہوں گی وہ، اس نے شگفتہ سے کہا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اس بات میں سر کو جنبش دے گئی۔ ایمن، دروازہ کھولو۔ پلوشا کب سے جو دروازہ پیٹ رہی تھی اب جھنجھلا کر زور سے بولی۔ پلوشا، کیا ہو گیا ہے؟ ساشا اپنا شرارہ سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ ساشا، کب سے دروازہ پیٹ رہی ہوں، مجال ہے جو یہ لڑکی کھول دے۔ اب کی بار اس نے بیزاری سے کہا۔ اچھا ہٹو، مجھے دیکھنے دو۔ اس نے اپنے کھلے بالوں کو پیچھے کیا اور دروازے کے قریب آئی۔ لاک گھمایا جو آسانی سے گھوم گیا اور دروازہ کھل گیا۔ دونوں نے بے یقینی سی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پلوشا معاملہ سمجھتے ہی سرس سے دروازے کو مکمل کھولا۔ دلہن کا جوڑا وہیں بیڈ پر پڑا تھا اور ساتھ ایک خط بھی تھا۔ اس کے پاؤں میں سے تو زمین ہی نکل گئی۔ وہ جلدی اس خط کو اٹھائے دیکھنے لگی۔ کیا لکھا ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ ساشا نے اس کے ہاتھ سے خط کو چھینا۔ خط پڑھتے ہی ان کے اعصاب شل ہوئے، ماتھے پر شکنیں ابھری۔ پلوشا، جلدی ماما کو کال کرو۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر وہ بے اختیار بولی۔ پلوشا نے جلدی الفت بیگم کو کال کی
وہ مسکراتی ہوئی مجمع سے الگ ہوئی. تیز میوزک چل رہا تھا. تبھی تھوڑے کنارے پر آئیں اور بات کی. ہاں تم ابھی تک نہیں پہنچے؟ انہوں نے عموماً طور پر سوال کیا. ماما. اس نے بس یہ لفظ ادا کیا. آواز گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی. وہ اس کی آواز پر گھبرائی. اندیشہ مکمل ایمن کی جانب گیا. پلوشا وٹ ہیپن؟ انہوں نے سرس سے پوچھا. اب ساتھ شگفتہ بھی آن کھڑی تھی. کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر سوال کیا. الفت نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش ہونے کا کہا اور اب دونوں ہاتھوں سے فون کو تھام لیا. ماما سب ختم ہو گیا. وہ چلی گئی ہمارے چہروں کو کالا کیے. اب روتی ہوئی آواز فون پر پلوشا کی تھی. الفت پر تو جیسے کسی نے سیاہی پھینک دی تھی. وہ زمین پر گری اور ہاتھ سے فون بھی دور جا گرا. الفت ہوا کیا ہے؟ شگفتہ پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں سامنے جلتی لائٹس کو دیکھ رہی تھی. آپا ایمن بھاگ گئی. بمشکل الفاظ منہ سے ادا ہوئے. شگفتہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ منہ کے بل گر گئی. وہ ناز، وہ غرور ایک پل میں خاک ہو گیا. آپا ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اب کی بار اس کی آواز کچھ تیز تھی. ہاں ایمن بھاگ گئی. سائمہ کے کان میں پڑتی خبر پورے خاندان میں پھیل جاتی. سائمہ تجسس کے مارے ان کے پیچھے آئی تھی اور یہ خبر اسے مل گئی تھی. چل سائمہ، بریکنگ نیوز سب میں بتانی چاہیے. ویسے ان کے خاندان کی بھی عجیب ہی کوئی لڑکیاں ہیں. ایک کے کمرے سے لڑکا نکلا اور دوسری لڑکے کے ساتھ ہی بھاگ گئی. واہ، بڑے لوگوں کے بڑے مسئلے. وہ شانے اچکاتی رافیہ کے پاس گئی. تم کو معلوم ہے ابھی اپنے کانوں سے سنا ہے ایمن بھاگ گئی ہے، اس نے رافیہ سے کہا. رافیہ نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. ہاں کیا سچ میں؟ الفت تو بڑے ہی کوئی گیت گاتی تھی اپنی بچیوں کے. مانو نہ مانو اسے نور کی بددعا لگی ہے اسے، رافیہ نے جواباً کہا. کسی کو بتانا نہیں، تم تو میری اپنی ہو تبھی بتا دیا. ہاں نا، کہتے ہیں نا مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے. بھائی میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی غیبت ہی نہیں کی، سائمہ نے کہا. ارے سائمہ باجی، میں نے آج تک آپ کی بات کسی کو بتائی ہے؟ ہاں بھائی، ہم تو پھیلاتے ہی نہیں ایسی باتیں، دوسروں کے عیب ڈھانک کر رکھتے ہیں. ویسے ایمن بھاگی کس کے ساتھ؟ اس نے بھی اپنے کردار کی گواہی دی اور آگے سے سوال بھی کر ڈالا. ارے معلوم کہاں پڑا مجھے، اب جو میں ان کی باتیں سننے تھوڑی گئی تھی. سائمہ نے بھی بیچاری صورت بنائی اور وہاں سے چلی گئی. اس کے دور جاتے ہی رافیہ دوسری عورت کے پاس گئی اور بتانا نہیں کر کے تمام بات اگل دی. جنگل میں آگ کی طرح پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی. پھر وہی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں. مسٹر نفیس، ہم یہ کیا سن رہے ہیں؟ آپ کی بہو بھاگ گئی گھر سے؟ زرین کی موم اور عزیر کی ساس نفیس کے پاس آئی جو سکندر کے ساتھ کھڑا تھا. جی، اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا. آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کا پورا خاندان یہ بات کر رہا ہے. انہوں نے اپنی بات کو مضبوطی دی. سکندر کچھ بولتا اس سے پہلے شگفتہ ان کے پاس آئی، لیکن سامنے انہیں کھڑا دیکھ کر تھوڑی سی گھبرائی. دیکھیں شگفتہ، اگر یہ بات سچ ہے تو ہماری طرف سے بھی رشتے سے انکار سمجھیں. ہماری سوسائٹی میں بہت ہی کوئی عزت ہے، آپ کے نام کے ساتھ جڑ کر بے عزت نہیں ہونا چاہتے. انہوں نے عزیر اور زرین کے رشتے سے انکار کیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شگفتہ نے بات ٹالنا چاہی. کیسی بات نہیں ہے؟ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ایمن یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ آپ مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں. ہماری طرف سے رشتہ ختم ہے شگفتہ. میری بیٹی کے لیے شرفا اور عزت دار گھرانوں کے بہت سے رشتے پڑے ہیں. وہ یہ کہتی پل میں رشتہ توڑے وہاں سے چلتی بنی. شگفتہ تو چکرا کر ہی رہ گئی. حیدر اور عزیر دونوں بھاگتے اس کے قریب آئے. مکفات عمل اتنی جلدی ہو گیا تھا. انہوں نے نور پر تہمت لگائی تھی، اسے بد چلن بد کردار تک کہہ ڈالا تھا بغیر کسی ثبوت کے، مگر آج ان کی وہ نام نہاد عزت پاؤں تلے روندی جا چکی تھی. کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی پاک باز عورت پر تہمت لگائے اور اس کی عزت کو داغدار کرے تو وہ بڑے گناہ میں آتا ہے. آج کل ہر تیسری لڑکی پر بد کرداری کی تہمت بہت ہی آرام سے معاشرے میں لگا دی جاتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ دین اسلام میں اس کی کتنی بڑی سزا ہے. اور اس سوال میں سب سے زیادہ عورتیں ہی دوسری عورتوں پر بد کرداری کی تہمت لگاتی ہیں. سورہ نور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ
اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ فلاں عورت صحیح نہیں ہے، ایسی ہے ویسی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، بس الزام لگائے اور چل دیے۔ ان کے لیے حکم ہے کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے۔ نیز اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے حیدر۔ ہاسپٹل کے بستر پر وہ لیٹی عزیر اور حیدر کے ہاتھوں کو پکڑے کہہ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو صاف تھے، امی کہتا تھا میں حد سے آگے نہ جائیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کون جانتا یہ اختتام ہے یا آغاز۔ حیدر نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما، آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بستر میں جذب ہو گیا۔ تو اس میں بھی اپنی ماں کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، اس ایمن کو کچھ نہیں کہتا؟ ارے سب کیا سوچیں گے، نہ جانے کیسے رشتے دار ہیں ہمارے۔ غلطی کا احساس اسے اب بھی نہیں تھا۔